بخیل کنجوس کہ وہ تیری عین ضرورت کے وقت تجھ سے منہ پھیر لے گا، جب تجھے ضرورت پڑے گی تو وہ تجھ سے قطع تعلق ہو جائے گا۔ نمبر 4 بزدل آدمی سے کہ وہ ضرورت کے وقت تجھے ضائع کر دے گا۔ آپ بڑھیا آگے ہم پیچھے پیچھے بولتے ہیں، نعرہ لگا دینا حضرت آپ آگے بڑھیا ہم پیچھے 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 مڑ کر دیکھو تو کوئی بھی نہیں ہو۔ تو ہمارے بھی مطلب معاملہ نہیں، سنت اور اجتماع میں آئیں گے نا آپ آگے بڑھیا ہم آگے، جلوس میلاد میں آئیں گے آپ آگے بڑھیا ہم آگے، اجتماع میلاد میں آنا ہے نا آپ آگے بڑھیا ہم آگے کہہ دیتے ہیں، لیکن میرے پیارے اسلائی میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو کام ہونا چاہیے کم وقت کے اندر وہ ہو نہیں پاتا۔ نمبر 5 فاسق شخص سے کہ وہ ایک لقمے کی خاطر، فاسق و فاجر مطلب ہے کہ مسلمان میں بھی مطلب کیسے ہیں کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے، داڑیاں نہیں رکھتے، قرآن کی تلاوتیں نہیں کرتے، اعلانیہ کبائر گناہ کرتے ہیں۔ اب شراب حرام ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار وہ آدمی شرابی ہے، وہ آدمی شرابی بہت برا ہے۔ تو بھائی اب وہ برا کیوں ہو گیا تو شراب پیتا ہے؟ بھائی شراب کا مسئلہ کیا ہے اسلام میں؟ بھائی وہ حرام ہے نا اس لیے تو وہ برا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ آدمی مسلمان برا ہو گیا جو شراب پی رہا، حرام ہوا، واقعی ہے بھی برا کہ حرام فعل کر رہا ہے۔ دوسری طرف اس کی بیٹھک ان لوگوں کے درمیان ہے جو 5 وقت میں سے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اعلانیہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، وہ ان کے دوست بنے ہوئے یہ اچھے ہیں۔ حالانکہ کبیرہ گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے، شراب پینا بھی حرام ہے، نماز چھوڑ دینا بھی حرام ہے۔ وہ شرابی تو برا نظر آتا ہے، تجھے بے نماز اتنا اچھا نظر آتا ہے۔ پھر کہتے ہو میں ایجوکیٹڈ ہوں، اللہ اکبر، کوریا میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آیا ہے۔ میرے پیارے و محترم اسلام، دنیا والے آپ کو اوپے جا کہ دنیا سے کیسے محبت کی جائے طریقے بتلائیں گے، دعوت اسلامی والے الحمدللہ آپ کو مدنی پھول کے ذریعے سے بتائیں گے کہ نیکیاں حاصل کر کے کیسے آخرت بنائی جائے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ بات سمجھ لیجیے انشاءاللہ ہمارے اندر نمازوں کی، اجتماع کی، باعمل مسلمان بننے کا ایک ذہن بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو فاسق شخص کہ وہ ایک لقمے کی خاطر بلکہ اس سے بھی کم چیز کے عوض تجھے فروخت کر دے گا۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ عرض کی خاطر لالچ کی وجہ سے۔ پیارے اسلامی بھائی، ہمیں بری صحبت سے بچنا ہے، اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ نیک و پرہیزگار لوگوں کی صحبت کے لیے قربانی دینی پڑے گی اور سنتوں کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط جوڑنا پڑے گا۔ اپنی عزت، شہرت، منصب، مال اور عمر کو دیکھ کر نہیں بلکہ اسلام کو سیکھنے کے لیے اپنی شرموں کو مٹا دے، بلکہ یہ سوچ بنائے کہ جو دین آپ سیکھنے کی ہمت کر رہے ہیں اس کی عظمت و شان ہم سے کتنی بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اسلاف ساری زندگی علم سیکھتے رہے، دوسروں کو اس سے سیراب کرتے رہے۔ اس حکایت سے آپ اندازہ لگائیے کہ شیخ سعادی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایران کے شہر شیراز میں ان کا مزار ہے۔ رحمت اللہ مدنی قافلے کی برکت سے ہمیں ان کے مزار کی حاضری بھی نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعادی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بوستان جو ہے علماء دین اپنی شروع کی کلاسوں میں پڑھتے ہیں کتاب۔ تو شیخ سعادی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے پائے کے بزرگ ہیں، سیر و سیاحت کی غرض سے ایک مرتبہ اصفہان میں، ایران کا شہر تھا اصفہان، اور اصفہان آج بھی بڑا خوبصورت شہروں میں شہر ہے۔ آپ اپنے کھچر پہ سوار تھے اور آپ کے ساتھ کھچر بھی تھا تو آپ کے ساتھ ایک مرغ بھی تھا، مگر خرچ کے لیے صرف 2 پیسے تھے، آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے 2 پیسے تھے۔ راستے میں آپ کو بھوک لگی، تھوڑی دیر چل کر پریشان ہوئے، کہا کہ اب میں کیا کروں، 2 پیسے سے کون سی ایسی چیز کروں کہ مرغے کو بھی کھلاؤں، کھچر کو بھی کھلاؤں، خود بھی کھاؤں، یا تو پھر تینوں بھوکے پیاسے ہی سفر رکھے۔ پھر کا ذہن بنا شیخ سعادی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ اصفہان کے لوگ بڑے عقل مند ہیں، لہٰذا ان سے مشورہ کر لیتے تھے۔ تھوڑی دیر چلے تو ایک لڑکا نظر آیا، تو انہوں نے سوچا کہ اصفہان کے لوگ کہیں عقل مند، چلو ان سے مشورہ کرتے ہیں، آج ان کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر آپ نے اس لڑکے کو آواز دی اور اپنے
قریب بلایا, لڑکے نے پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑکے ہمیں بھوک لگی ہے اور میرے پاس صرف 2 پیسے تھے, کوئی ایسی ترکیب بتا کہ 1 پیسے سے ہمارا گزارا بھی ہو جائے اور 1 پیسہ بچ بھی جائے. تو اسپان کے لڑکے نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ اتنے بڑے عمر کے شخص ہیں, لو سنیے. اس اسپان کے لڑکے نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگا, عرض کرنے لگا کہ آپ 1 پیسے کا سردہ خریدیں. سردہ آپ اپنی مادری زبان میں کیا بولتے ہیں؟ سردہ. 1 پیسے کا سردہ خرید لیں. سردے کا گودا یعنی اندر کا نرم کا حصہ آپ خود کھائیں, چھلکا جو ہے سردے کا چھلکا جو ہے وہ خچر کو دے دو, اور اندر جو بیج نکلیں گے وہ مرغے کو کھلا دیں. سبحان اللہ. 1 پیسہ بچ بھی جائے گا, 1 پیسے کو گزارا بھی. سبحان اللہ. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ برے ہو کر بھی, ضعیف ہو کر بھی سیکھتے رہو. اللہ عقل مندہ را اشارہ کافی, عقل مند کو اشارہ کافی. کہ امید ہے کہ آپ کی بات میں سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائی, دین کے معاملے میں آگے آنے سے بہت ہی دین کو فائدہ پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسلامی خدمت کے لیے قبول فرما دے. آمین. چنانچہ میرے پیارے اسلامی بھائی, نمازوں کی پابندی کریں, سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کی کوشش کریں, دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. پچھلے دنوں باب المدینہ کراچی میں باکسنگ کے مقابلے ہوئے, افریقن ٹیمیں بھی آئی ہوئی تھی. اس کی 11 رکنی ٹیم کراچی باب المدینہ میں باکسنگ کے مقابلے میں لے آئی. اتنے میں ہماری ایک جذبہ جو امیر سنت نے ہمیں عطا فرمایا نیکی کی دعوت دینے کا, انفرادی کوشش کرنے کا, تو خیر خود کی مجلس بھی ہے کہ ان لوگوں سے بھی رابطہ کیا جائے. تو آج بے شمار کرکٹر, فٹ بالر, مشہور و معروف ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ہمارے ہانگ کانگ کی بھی ایک ٹیم ہے, کرکٹ ٹیم ہے, ہانگ کانگ میں بھی کرکٹ ٹیم ہے, اور آج وہ کرکٹ ٹیم اپنے کھیل کے میدان میں ترقی کرتی نظر آتی ہے. اس کا فاز بولر ہے ہمارے نجیب عمار, الحمدللہ اپنے مدنی ماحول سے وابستہ ہو. سبحان اللہ. کبھی پچھلے دنوں کبھی دبئی بھی جا رہا ہے, کبھی سنگاپور جا رہا ہے, تو الحمدللہ جا کہیں نہ کہیں کی سنت ہی بتا کے آیا. سبحان اللہ. تو ابھی اس کو ترقی دے دیں گے, اس کو کوچ بنا رہے ہیں ہانگ کانگ کی کرکٹ ٹیم میں. تو اسی طرح سے دنیا بھر میں یہ سارا سلسلہ ہے. تو انفرادی کوشش کرنے والے ہمارے اسلامی بھائی پہنچ گئے کہ چلے وہاں باکسنگ کی ٹیم آئی ہے, تو ان پر بھی انفرادی کوشش کرتے ہیں. جب ان پر انفرادی کوشش کرنے گئے تو ہاتھوں ہاتھ 11 افریقن غیر مسلم مسلمان, سبحان اللہ, وہ آئے تھے باکسنگ کرنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے, اور مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہو کر اپنی زندگی کی پہلی نماز جمعہ ہمارے غوث پاک پیران پیر کے نام سے منسوب جیلانی مسجد میں جا کر انہوں نے با جماعت رکھا. سبحان اللہ. یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی اور کیا چاہتا ہے؟ اب یہاں پر ہمیں بھی تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے کہ اپنے کوریا کے اندر ارد گرد ماحول میں, اپنے فیکٹری ایریا میں ہم اپنے معاملات کو ایسا مضبوط رکھیں کہ ہماری پہچان اسلام بن جائے. ایسا سنت و بڑا ماحول بنائیں کہ کورین بھی دیکھے تو اس کا دل بھی ہل جائے اور وہ کلمہ پڑھے بغیر نہ رہ سکے. بے شک. ایک فیکٹری کا ایک بوس, اگر کورین بوس جو ہے فیکٹری کا مالک اگر مسلمان ہو جائے تو اسلام کو کتنا فائدہ پہنچے گا. میرے پیارے اسلامی بھائی, حضرت مخدوم محمد الحسینی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک کی اولاد سے, آپ اکثر و بیشتر خود ہی اذان فجر دیتے تھے, امامت بھی خود ہی کرتے تھے, اور لوگوں کو صدائے مدینہ یعنی نماز فجر کے لیے اٹھا کر لا کے جمع کرتے تھے. تو ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اتنی